بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباب والنظائر کے فن اول کی نوع اول کے 6 قواعد میں سے پہلا قاعدہ جاری ہے، اور پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں، لا ثواب الا بالنیت۔ اس کی تفصیلات شروع میں بتائیں، اور اب اس کے فروع اور جزئیات اور مثالیں کہ نیت مختلف شرعی عقود اور معاملات میں نیت کی کیا اہمیت ہے۔ بہت سارے معاملات یا بہت سارے امور میں نیت شرط صحت ہے، جیسے عبادات کا معاملہ، اور بہت سارے امور میں شرط صحت تو نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن شرط ثواب ضرور ہے۔ اگر تقرب کی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے یہ بات پہلے بتا دی کہ اسلام کے علاوہ تمام عبادات میں نیت شرط صحت ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں نیت ضروری ہے۔ نکاح کے بارے میں بتایا کہ عبادات سے اقرب ہے، تو کچھ امور ایسے ہیں یا عقود جو عبادات سے یک گنا تعلق رکھتے ہیں نہیں عبادت۔ علامہ حموی نے کہیں پر جو ہے فرق بھی کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو عبادت ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جو قربت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو طاعت ہیں۔ تو بہرحال سب میں طاعت الہی کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، طاعت الہی کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا، یہ تمام میں۔ اب یہ ہے کہ اصل نیت ہوگی تو وہ عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے، ورنہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں اگر نیت کی تب بھی وہ عمل ہو گیا، نیت نہیں کی تب بھی وہ عمل ہو گیا، تحقق ہو جاتا ہے۔ چلیے آج قضاء، شہادات وغیرہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، یعنی خصومات کا ایک حصہ ہے قضاء۔ قضاء یہ مقابل ادا کے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قاضی ہونا، فیصلہ کرنا، ججمنٹ۔ تو جیسے افتاء کے مقابل قضاء، افتاء بیان حکم کو کہتے ہیں، اور قضاء تنفیذ حکم کو کہتے ہیں، فیصلہ کر دینا۔ تو اب دیکھیے فرماتے وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَقَالُوا إِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ الْعِبَادَاتِ۔ رہا قضاء کا معاملہ تو فرماتے ہیں فقہا نے فرمایا کہ یہ اشرف عبادات سے ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جیسے جہاد کے بارے میں کہا تھا کہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کہ اسی کی بنیاد پر تو اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، پھر آپ شعائر اسلام کو قائم کرتے ہیں، اور پھر عبادات آزادی سے اور اخلاص سے کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قضاء کیسے اشرف عبادات سے ہے کہ اس سے قیام عدل ہوتا ہے، انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے، اور ظلم اور بربریت و جبر اور ڈکٹیٹرشپ ختم ہوتی ہے، اور حقوق، چاہے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، ان کی رعایت ہوتی ہے، بندوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں نہ ہوں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں، غیر مؤثر ہو جائیں، امور میں خلل پڑ جائے، عبادات میں بھی خلل پڑ جائے، اور ظالم جو ہے ظالم رہے گا، مظلوم بھی سرکشی پر آمادہ ہو جائے۔ تو قیام عدل جو ہے یہ اشرف عبادات سے ہے۔ علامہ شامی نے کہا یہ تو وہ امر ہے کہ اس سے کہ ہر نبی مرسل کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔
دیکھیے کیا فرماتے واشرف العبادات بعد الایمان امر اللہ به کل نبی مرسل. تو قیام عدل، ہر نبی کو قیام عدل کا حکم دیا. کتنا بڑا معاملہ ہے. تو اس لیے قضاء اشرف العبادات سے ہے. والثواب علیہ ای علی القضاء متوقف علیہا ای علی النیتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علامہ ابن نجیم اپنی عبادت کی خود توضیح کر دیں کہ میں نے اپنے کلمات میں جو ضمیر بیان کیے اس کا مرجع کیا ہے. تو یہاں پر علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے علی القضاء، اور علیہا متوقف علیہا کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے علی النیتی. لیکن یہ بھی ممکن ہے جیسا فقالو کہا انہوں نے پہلے، تو یہ فقہا کی عبارت ہو، کہیں سے ناقل ہوں. علامہ ابن نجیم کہیں سے یہ عبارت نقل کر رہے ہیں اور علی کی توضیح کر رہے ہیں. فرمایا کہ قضاء پر ثواب نیت پر موقوف ہے. جب اشرف عبادات سے ہے تو اصل عبادت نہیں ہے اس کا مطلب، ورنہ اس کا صرف ثواب نہیں بلکہ صحت بھی نیت پر موقوف ہوتی. ثواب نیت پر موقوف ہے. ویسے اصل قاعدہ تو یہ جاری ہے، چل رہا ہے کہ ثواب نیت پر موقوف ہے. تو یہاں بھی یہ کہ ثواب، قضاء کا ثواب نیت پر موقوف ہے. وقضا اقامت الحدود والتعازیر، یوں ہی حدود و تعزیرات کو قائم کرنا بھی یہ جو ہے اشرف عبادات سے ہے، اور اس پر ثواب نیت پر مبنی ہے، نیت پر مدار رکھتا ہے. اگر طاعت الہی اور قربت کی نیت ہو تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. یہی معاملہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا يَتَعَاطَاهُ الْحُكَّامُ وَالْوُلَاةُ، کہ ہر وہ امر جو حکام اور ولات انجام دیں، وہ سارے امور جو ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں کہ وہ ان کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ نیت خیر ہو، نیت طاعت ربانی ہو. اور فرمایا انہوں نے وَقَضَى الشَّهَادَاتُ وَأَدَاؤُهَا، یوں ہی گواہیاں اور ان کی ادائیگی یہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ ان کا ثواب یا ان پر ثواب تبھی ملے گا جب طاعت الہی کی نیت ہو. ورنہ جناب کسی کو غصے اور انتقام کے جذبے سے سزا دلانی مقصود ہو تو پھر کیسے اس پہ ثواب ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر قضاء کی تبعیت میں کئی امور ذکر کیے، حدود و تعزیرات. اب دیکھیے کسی نے معاذ اللہ زنا کیا، چوری کی، غصب کیا، قذف محسنہ کیا، شرب خمر ہے، یا پھر یہ کہ قطع الطریق ہے، یعنی وہ امور جن پہ حدود متعین ہیں، حدود قائم کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ان سے کمتر ہیں کہ جن پر شارع نے کوئی سزا متعین نہیں فرمائی بلکہ سزا کو حاکم اسلام کے حوالے کر دیا کہ نظام کو چلانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے جو مناسب سزا ہو وہ آپ لوگ تجویز کر سکتے ہو، لیکن وہ حدود سے کچھ نیچے ہی رہنی چاہیے. تو یہ ہو گئے حدود و تعزیرات. تو حدود و تعزیرات کو قائم کرنا یہ بھی بہت اہم ترین عبادت ہے کہ اگر حدود قائم نہ کیے جائیں تو جناب جس نے چوری کی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے تو پھر لوگوں کے سامان کیسے محفوظ رہے گا. قاتل قتل کرے اور اس پر قصاص نافذ نہ کیا جائے تو لوگوں کی جانیں کیسے محفوظ رہیں گی. اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگا دی، اس پر حد قذف نہ لگائی جائے، 80 کوڑے نہ مارے جائیں تو خواتین یا لوگوں کی عزتیں کیسے محفوظ رہیں گی. جان، مال، عزت و آبرو، نسب، عقل، ان
امور خمسہ کی حفاظت ہی تو اہم چیز ہے. دینی اور شرعی احکام کا مقصود ان 5 چیزوں کی حفاظت ہے. اب بتائیے حدود و تعزیرات کو قائم کرنا کس قدر اہم ہے. جہاں پر حدود و تعزیرات کی اقامت کا انتظام نہیں ہوتا کس قدر مطلق العنانی جاری ہوتی ہے. ظالموں کا کہ ظلم کا دور چلتا ہے. چوری چماری، لوٹ پاٹ، حقوق کو ضائع کرنا، رشوت ستانی اور بربریت، لاقانونیت، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مظلوموں کو کوئی نہیں پوچھتا، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف کی حکمرانی کے لیے حدود قائم کرنا بھی ضروری ہے، تعزیرات قائم کرنا بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی امور جو حکام و ولات یعنی والی شہر وغیرہ جو امور انجام دیتے ہیں، تنفیذ احکام یا جو ہے سرحدوں کی حفاظت یا لشکر اسلامی کی تیاری یا مظلوموں کو ظالموں سے حق دلانا جی، اور اس طرح سے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ حکام اور ولات کرتے ہیں. یہ سب بہت اہم ہیں، ضروری ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے الفاظ زبان سے بولے ہوئے کلمات کو قانون کی حیثیت دے دیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش میں بیت المال اور ساری اسٹیٹ کی ٹریجری کو وقف کر دیں. اور مطلب ان کا یہ ہو کہ ہمارے جو ہے نا تحفظات کا اہتمام ہو، تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ مخلص اور حقوق کی رعایت کرنے والے حکام اور ولات جو کچھ بھی کریں وہ سب کے سب عبادات کے قبیل سے ہیں اور ان پر ثواب تب ملے گا جبکہ طاعت الہی کی نیت ہو. یہی معاملہ شہادات کا ہے. گواہ بن گئے، کس لیے گواہ بنے؟ اس لیے گواہ بنے کہ اگر ضرورت پڑی تو حق کو قائم کرنا میری گواہی پر موقوف ہو تو میں حق گواہی دوں گا، اور وقت جب آ گیا تو پھر گواہی کو دے بھی ادا ہوا. تو تحمل شہادت اور ادائے شہادت دو الگ الگ چیز ہے. شہادت کا گواہی کا جو پورا پروسیس ہے یہ سب جو ہے اسی قبیل سے. کوئی گواہ نہ ملے تو مظلوموں کا حق کیسے ملے گا؟ گواہی کے بیان میں آپ پڑھیں گے کہ کب گواہی بہت ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے گواہ لوگ گواہی چھپانے لگ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہو پائے گا. اس لیے گواہیاں اور ان کی ادائیگی یہ سب جو ہے اسی قبیل سے ہیں کہ طاعت ربانی کی نیت سے کریں اس پر ثواب ملے گا. چلیے فرماتے وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَتْ لِأَجَلِهِ فَإِذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَاتِ أَوِ التَّوَسُّلِ إِلَيْهَا كَانَتْ عِبَادَةً كَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ وَاكْتِسَابِ الْمَالِ وَالْوَطْءِ. اب دیکھیے مباحات کا ذکر کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں دنیا میں مباح ہوتی ہیں، نہ تو ان کا حکم ہے کہ فرائض و واجبات میں ان کو رکھا جائے اور نہ ان سے ممانعت ہے کہ منہیات و مکروہات و محرمات میں ان کو رکھا جائے، بلکہ جائز ہے، کریں نہ کریں آپ کے اوپر ہے. اگر تو مباحات جو ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے پر نہ ثواب اور نہ ترک نہ ان کے انجام ان کے کر دینے پر کوئی گناہ، یا ترک پہ کوئی گناہ نہیں، ترک پہ کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے پہ کوئی ثواب، نہ کرنے پہ کوئی گناہ. یہ مباحات ہیں. جیسے آپ چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ سب مباحات میں سے. کھانا اپنی پسند کا کھاتے ہیں، کپڑے اپنے پسند کے پہنتے ہیں، یہ سب مباحات ہیں. لیکن تمام مباحات اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو پھر عبادات سے تعلق ہو جاتا ہے اور ان پر ثواب ملتا ہے. اور اگر نیت خیر نہیں ہے، بری نیت سے کریں تو اس کا وبال ہوگا. تو تمام مباحات کے بارے میں یہ ہے کہ نیت جیسی ہوگی ویسی برکت ملے گی. نیت خیر کے ساتھ ثواب اور نیت شر کے ساتھ عقاب، اسم اور گناہ. فرماتے فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا، مباحات کی صفت مختلف ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ کس مقصد کے لیے اس کا ارادہ کیا گیا.
ان مباحات کا قصد کس غرض سے کیا گیا. تو اس کی ایک مثال دیکھیے کہ اگر مباحات کا قصد طاعات پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا یا طاعات تک پہنچنے کے ارادے سے کیا گیا تو وہ ساری مباحات کیا ہو گئی؟ کانت عبادتن. کانت فعل ناقص، یہ ضمیر راجع ہوتی ہے مباحات کی طرف اور عبادتن اس کی خبر. تو وہ مباحات عبادت ہو جائیں گی. تقوی علی العبادت یا توسل الی العبادت کے لیے کی نیت سے کوئی کرے. کھانا کھا رہے ہیں، کس لیے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ طاقت ہوگی تو ہم فرائض کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، نماز میں سستی نہیں ہوگی اور کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی کہ نماز کینسل چھوٹ جائے یا معذوروں مجبوروں والی نماز پڑھنی پڑے. اس لیے کھانا کھا رہے ہیں شعبان میں تاکہ طاقت رہے کہ رمضان کے سارے روزے پابندی سے رکھ لیں، اور افطار بھی اس نیت سے کر رہے ہیں اچھی افطار اور اچھی سحور کی طاقت رہے تاکہ تراویح 20 رکعتیں پوری اہتمام اور توجہ کے ساتھ ادا کریں. تو کھانا پینا یہ سب جو ہے تقوی علی الطاعات کی نیت سے ہے، ہو گئی عبادت. ثواب ملے گا، کھانے پہ ثواب ملے گا، پینے پہ ثواب ملے گا. یہ جب کہ تقوی علی العبادات، تقوی علی الطاعات یعنی طاعتوں پر قدرت اور قوت حاصل کرنے کے ارادے سے یا عبادات کی طرف پہنچنے کے ارادے سے. کہ نماز آپ نے اپنے قدم بڑھائے مسجد کی طرف تو چلنا پھرنا تو اصلاً مباح ہے، چلنا پھرنا تو اصلاً عبادت نہیں ہے، لیکن آپ جا اس لیے رہے ہیں تاکہ مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھیں. تو یہ چلنا یہ توسل الیہا کی نیت سے ہے، اس لیے اس کا بھی ثواب ملے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر قدم پر گناہ جھڑتے ہیں اور ثواب ملتے ہیں اور رفع درجات کا سبب بنتے ہیں اقدام. اس کی مثال دیکھ لیجیے، فرمایا کل عقلی، جیسے کہ کھانا، سونا، مال کمانا، وقت کرنا. کھانا مثال کے طور پر تقوی علی العبادات کے لیے طاقت ہوگی تب عبادت ہوگی، اگر نہ کھائیں تو پھر کمزور ہو جائیں گے، کمزور ہوں گے تو پھر عبادت سے محروم ہوں گے. سونا ضروری ہے، آپ سویرے ٹائم سے سو جائیں گے تو فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، اور نہیں سوئے دیر کی تو پھر فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. سونا اس لیے کہ دن بھر کام کر کے آدمی تھک جاتا ہے، تازہ دم ہونے کے لیے سو لیتا ہے. 5-6 گھنٹے کی نیت ضروری ہوتی ہے جیسا کہ اطباء کہتے ہیں. تو اس سے سارے جو بدن کے سیلز ہیں، وہ انسان صبح سے شام تک جو محنت کرتا ہے تو جو سیلز ہوتے ہیں وہ سب کے سب زخمی ٹوٹ جاتے ہیں. پھر انسان کے اندر جو ہے ایسی سستی پیدا ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے کہ نیند، بدن جو ہے وہ نیند کا مطالبہ کرتا ہے، اور ایسی نیند ہوتی ہے کہ سب چیز بدن کے سارے اعضاء ساری چیزیں آرام کرتی ہیں. تو پھر وہ جتنے بھی سیلز ہیں وہ سب کے سب ان کے زخم منتمل ہوتے ہیں، سب تازہ ہوتے ہیں، آکسیجن ان کو ملتا ہے، پھر وہ آرام کرتے ہیں تو سب تازہ دم ہو جاتے ہیں. پھر انسان جب اٹھتا ہے تو چستی اور پھرتی کے ساتھ اٹھتا ہے. تو اس لیے سونا کل کے تمام کاموں کے لیے، دنیاوی کام تو دنیاوی کام ہے، اگلے کل کی عبادات کے لیے، نمازوں کے لیے، تعلیم و افتاء و تدریس کے لیے، سب کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. اس نیت سے کریں گے تو نیت عبادت ہے، اس نیت سے نہیں کیا، اس نیت سے کیا کہ جناب سوئیں گے تب نہ اٹھ کر کے چستی پھرتی کریں گے تو کسی بینک کو لوٹا جائے گا، تب جا کر کے کسی پر ظلم کیا جائے گا، غصب کیا جائے گا، اور لڑائی میں ٹھیک ٹھاک سے لڑائی کریں گے تو یہ نیت خیر نہیں ہے، نیت شر ہے. اس کا وبال ملے گا، وبال اس کا ہوگا. مال کمانا، مال کمانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کمائیں گے تو بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اقارب اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، لاچاروں کا تعاون کر سکیں گے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکیں گے. تو مال کما رہے ہیں تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو، زوجہ کا نفقہ، مہر اور یہ سب شرع کی
کے حکم کے دائرے میں، شرعی احکام کے دائرے میں ادا کر سکیں گے تو یہ مال کمانا عبادت ہے۔ لیکن مال کمانا اس لیے کہ جب ذرا مال ہو تب ہمارا دھاگ جمے، اور پھر دیکھتے ہیں کون ہمیں چھیڑتا ہے، کوئی بھی آیا تو پھر اس کے بعد مقدمہ بازی ہوگی، پیسے لگیں گے، پرواہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ سب جو ہے غلط نیتوں سے مال کمایا جا رہا ہے تو پھر وبال ہوگا۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کے عمل کا اثر مرتب ہوگا۔ بری نیت سے کریں تو گناہ، اور اچھی نیت سے کریں تو ثواب ملے گا۔ والوطء، اسی طرح سے زوجہ کے ساتھ وطی کرنا، یہ کوئی اصل میں عبادت نہیں ہے، یہ جائز ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اگر نیت خیر ہو تو ثواب، اور اچھی نیت نہیں ہے، بری نیت ہے تو وبال، اور جائز ہے تو پھر جائز۔ کسی کا وطی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس کی شہوتوں کی تسکین جائز طریقے سے ہو جائے تو بس جائز ہے، تسکین شہوات ہو تو بس جائز ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ لیکن یہ کہ اس نیت سے کرے کہ ہماری نظریں غلط راستے پہ نہ جائیں، اور محرمات و منہیات کا ارتکاب نہ ہو، نظریں نہ بہکیں، نگاہیں جھکی رہیں، شریعت کے دائرے میں زندگی گزرے، محرمات سے بچیں، تو اسی طرح سے اولاد، افزائش نسل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ ہو، یہ سب اچھی نیتیں ہیں۔ اس نیت سے بندہ اپنی زوجہ سے ملے گا تو ثواب ملے گا۔ بری نیت ہو کہ ہمارے بچے پیدا ہوں، ان کے ذریعے پھر لڑائی ہوگی تو ہمیں بھی سپورٹ ملے گا، ہمارے پاس بھی بڑی فیملی ہوگی، یا پھر اور برے مقاصد ہوں تو اس کا وبال ہوگا۔ تو قضاء اور شہادات کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد مباحات کا معاملہ۔ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتِ فَأَنْوَاعٌ، رہے معاملات، یعنی دو بندے کسی دنیاوی امر میں اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے جو ڈیل کرتے ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس کے انشاء کا ارادہ کرتے ہیں، وہ ہے معاملات۔ اس کی چند قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کہ بیع ہے، اجارہ ہے، اعارہ ہے، وکالت ہے، جی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے معاملات میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں معاملات کی کئی قسمیں ہیں۔ فَالْبَيْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، پہلی مثال لے لیجئے کہ معاملات میں سے بیع ہے، آدمی کوئی مال خریدتا ہے کیونکہ اس کو اس مال کی ضرورت ہے، ملے گا کیسے؟ آپ پیسہ دیں گے، آپ مال حاصل کر سکتے ہیں، تو مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کا نام بیع ہے۔ یہ بیع نیت پر موقوف نہیں ہے، طاعت ربانی کے ارادے سے کرے تبھی جا کے بیع ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بیع کریں گے بیع ہو جائے گی۔ کوئی چیز بیچیں گے تو بیع کا تحقق ہو جائے گا۔ وقد الاقالہ والاجارہ، یوں ہی اقالہ اور اجارہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، نیت پر موقوف نہیں ہے۔ کوئی بیع کینسل کر دیا آپ نے، کوئی چیز خریدی تھی اور پھر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نے آ کر کے کہا کہ یہ مال مجھے نہیں چاہیے، اقالہ اسی کو کہتے ہیں۔ اقالہ میں دونوں طرف سے رضامندی ضروری ہوتی ہے، اگر عیب یا خیار رویت یا خیار شرط وغیرہ نہ ہو، بس یہ کہ آپ لے گئے سامان اور آپ کو لینا نہیں ہے، پسند چیز نہیں آئی یا کسی اور وجہ سے، تو آپ نے اقالہ کر دیا، اس بیع کو کینسل کر دیا۔ اجارہ، تو اجارہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، طاعت الہی کی نیت سے کریں یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا نفع اٹھانے کے لیے، اجارہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ لیکن قالو، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں ان عقد بمضارع لم يصدر بسوف او السین توقف علی النیہ فإن نوى به الإیجاب للحال كان بیعا وإلا لا۔ بخلاف صيغة الماضي فإن البيع بها لا يتوقف على النية۔
وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَمَحِّض لِلْإِسْتِقْبَالِ فَهُوَ كَالْأَمْرِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ وَلَا بِالنِّيَّةِ۔ دیکھیے بیع کے معاملے میں اور تمام عقود، ان میں کیا ہے کہ اصل میں آپ نے شرح وقایا اور دیگر کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں یہ بات پڑھ لی ہوگی کہ عقد اصل میں انشاء معدوم کا نام ہے، کہ جب کوئی چیز موجود نہیں اسے وجود دینا، تو اسے وجود دینا، انشاء کرنا، اس کے لیے کون سا صیغہ ہے؟ صیغے تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی یا حال یا استقبال۔ تو شرع نے اس کے لیے ماضی کے صیغے کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے، کیونکہ ماضی، حالانکہ ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ سابق میں ہو گیا، اس کی آپ خبر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماضی کے صیغے کسی چیز کے وجود کا تحقق بتاتے ہیں کہ وہ چیز ہو چکی۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر کی کتابوں میں کہ بہت سارے ایسے مقامات پہ کہ جہاں مستقبل میں کوئی چیز ہونے والی ہو اور اس کا ہونا اتنا یقینی ہو کہ کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، تو صیغہ ماضی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا علامات قیامت کا ذکر جو ہے قرآن مقدس میں ماضی کے صیغوں سے اسی لیے کیا گیا کہ ان کا ہونا یقینی ہے، تو اس طرح بیان فرمایا جیسے کہ وہ چیزیں ہو گئیں۔ تو ماضی کے صیغے، حال کے صیغے، تو حال کا صیغہ جو ہے نا، یہ بھی انشاء کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ انشاء معلوم یکن، ایجاد معلوم یکن، جو چیز نہیں تھی اس کو وجود دینا چاہ رہے ہیں آپ، اور ابھی ابھی وجود دے رہے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ صیغہ حال کا ہو، کیونکہ ابھی آپ وجود دے رہے ہیں، ماضی میں اس کا وجود نہیں تھا۔ کوئی سامان خرید رہے ہیں، وہ آپ کی نہیں تھی، لیکن اب آپ اس کو اپنا کر رہے ہیں پیسہ دے کر کے، تو یہ انشاء یا ایجاد و معلوم یکن، یہی انشاء ہے۔ اس کے لیے مناسب صیغہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ حال ہونا چاہیے، لیکن مستقبل کا صیغہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وعدہ ہو گیا نا، میں خرید لوں گا، میں بیچ دوں گا، یا بیچ دو، خرید لو، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ خریدے یا بیچے یا نہ بیچے۔ تو مستقبل کا صیغہ جو ہے یہ نہیں ہوتا عقود کے لیے، حال کا صیغہ ہو یا ماضی کا صیغہ ہو۔ ماضی کے صیغے کو حال کے صیغے پر ترجیح حاصل ہے، وجہ یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ تحقق وجود میں متعین ہے۔ جب ماضی کا صیغہ میں نے نکحتو، تزوجتو، ایجاب و قبول میں کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے، اس میں وجود کا تحقق ہوتا ہے، وجود کے تحقق پر دلالت ہوتی ہے، کوئی شک، کسی شک کے بغیر، اس لیے وہ متعین ہے، زیادہ بہتر ہے ماضی کا صیغہ۔ لیکن حال کا صیغہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بھی عقود ہو جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ کہیں کہیں اس میں یہ احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں خریدتا ہوں، خرید رہا ہوں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ انشاء معلم یکن یا ایجاد معلم یکن نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیل کر رہا ہے، بارگین کر رہا ہے، وہ مساومہ، سودا طے کر رہا ہے، جی مول بھاؤ کر رہا ہے۔ تو مول بھاؤ کرنا یہ عقد کر لینا تو نہیں ہے، یہ ایجاب و قبول تو نہیں ہے۔ تو ایک احتمال پیدا ہو گیا حال کے صیغے میں، اس لیے حالانکہ حال کا صیغہ زیادہ قرین قیاس قریب لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، یعنی ابھی آپ ایسی چیز کو وجود دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیز نہیں تھی، اور یہی تو ہے، عقود تو یہی ہوتے ہیں، ایجاد معلم یکن۔ لیکن حال کے صیغوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ معنی بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خریدنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے میں خریدتا ہوں، یعنی ابھی ابھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور
یہ جو ہے نا میں مول بھاؤ کر رہا ہوں، طے کر رہے ہیں ہم بات. تو طے کرنے سے، مول بھاؤ کرنے سے تو عقد نہیں ہو جاتا نا. تو ایک احتمال آ گیا، اس لیے حال کے صیغے نیت پر موقوف ہوں گے. ہماری اب تک کی جو تقریر ہے وہ ذہن میں رکھیے. ماضی کے صیغوں سے اگر بیع کی ہے تو نیت کی طرف محتاج نہیں ہے، کیونکہ تحقق وجود میں وہ سب سے زیادہ متعین ہے. ماضی کے صیغوں سے ایجاب و قبول کیا گیا تو صیغے کی بنیاد پر جو نیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں احتمال اس بات کا ہے ہی نہیں کہ وہ نہ ہو اور آپ کہہ دیں، وہ تو کذب ہو جائے گا. تو وجود کے تحقق پر صریح دلالت ہے ماضی کے صیغے دال ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ایک احتمال پیدا ہو گیا حال کے صیغوں میں، اس لیے نیت ضروری ہے. مستقبل کے صیغے میں تو احتمال ہی نہیں ہے کہ آپ ایجاد و معلوم یکن کر رہے ہیں. وہ تو وعدہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کریں گے، کل کریں گے، کر لینا. تو مستقبل کا صیغہ کسی اعتبار سے ایجاب یا قبول نہیں ہے، وہاں نیت بھی کام نہیں کرے گی. ماضی میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، حال میں نیت کی ضرورت ہے. مستقبل کے صیغے نیت بالکل کام نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں ایجاد و معلوم یکن کا کوئی معنی نہیں پایا جا رہا. چلیے ہماری اس قدر بات کو ذہن میں رکھیے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی. فرماتے ہیں ان عقد بمضارع لم يصدر بسوف او السین. آپ کو پتا ہے نا کہ جو مضارع کا صیغہ، ہم عربی میں مضارع کا صیغہ جو ہے وہ حال اور استقبال دونوں کے معنی میں آتا ہے. مضارع کا صیغہ حال اور استقبال دونوں میں آتا ہے، اور حال کے لیے احتمال تو ہے، لیکن جب اس پر سوفا اور سین لا دیں گے تو مستقبل کے لیے متعین ہو جاتا ہے. سیقول السفہاء سوف تعلمون، جب سوف لا دیں گے یا سین لا دیں گے مضارع پہ تو وہ مضارع مستقبل کے لیے متعین ہو گیا اور حال کا معنی ختم. تو جب مستقبل کے لیے متعین ہو جائے گا تو آپ کی نیت کام کرے گی. وہاں تو ایجاد و ما لم یکن کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے، کوئی احتمال ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو سوفا اور سین اور امر کے صیغوں سے اگر آپ عقد کرنا چاہیں گے، ایجاب یا قبول کرنا چاہیں گے، کوئی نیت آپ کی کام نہیں کرے گی، عقد ہوگا ہی نہیں. عقد اجارہ، عقد بیع، کوئی بھی عقد نہیں ہوگا. لیکن اگر سوفا اور سین نہیں ہے، اس لیے کہا لم یصدر بسوفا بالسین، وہ مضارع کا صیغہ جس کے ساتھ سین یا سوفا، جس کے شروع میں سوفا یا سین نہیں ہے، کیونکہ سوفا اور سین ہوگی تو وہ تو مستقبل کے معنی میں کر دے گی. تو سوفا اور سین شروع میں نہیں ہے تو اب اس مضارع کے صیغے میں دونوں احتمال پیدا ہو گئے، حال کا بھی اور استقبال کا بھی. سوفا یا سین نے مستقبل کے لیے متعین کر دیا، اور جب لم آپ داخل کر دیتے ہیں وہ ماضی کے لیے متعین کر دیتا ہے، لن داخل کر دیتے ہیں مستقبل کے لیے متعین کر دیتا ہے. تو کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو ماضی کے لیے یا مستقبل کے لیے متعین کرے. اب وہاں پر دو احتمال باقی ہیں، وہ صیغہ جو سوفا اور سین کے ساتھ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے، حال کا معنی بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا معنی بھی ہو سکتا ہے. جب احتمال ہو گیا اب نیت تو ضروری ہوگی نا. فرمایا توقف علی النیت، اس سے عقد ہونا نیت پر موقوف ہے. پتہ نہیں آپ مستقبل کے معنی میں لے رہے، آپ نیت کریے کہ میں یہ خریدتا ہوں، اس نے بیچنے والے نے کہا میں یہ بیچتا ہوں، دونوں نے نیت کی اس صیغے سے خریدنے اور بیچنے کی، ایجاد و ما لم یکن کی، ہو جائے گا، بیع ہو جائے گی. فَإِن نَوَى بِهِ الْإِيجَابَ لِلْحَالِ كَانَ بَيْعًا وَإِلَّا فَلَا. تو اگر یہ جو سین اور سوفا کے بغیر مضارع کا صیغہ ہے، اگر اس سے ایجاب للحال کا ارادہ کیا، ابھی ابھی ایجاب کرنا کہ میں یہ چیز تم کو بیچتا ہوں، ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا، مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور حال کے معنی بھی استعمال کیا، عقد ہو گیا، کانا بیان، بیع ہو گئی. اور اگر
ایجاب فی الحال کی نیت نہیں ہے، یا تو یہ کہ استقبال کی نیت، مستقبل کی نیت ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر احتمال ہے یا متعین ہے کہ بے نہیں ہو سکتی، وہ مستقبل کے لیے وہ تو وعدہ ہو گیا، اور کچھ بھی نیت نہیں ہے تو پھر احتمال محتمل صیغہ ہے، وہاں پہ جب تک نیت نہیں کریں گے ایک محتمل معنی متعین ہوگا نہیں، پھر بے ہوگی کیسے؟ اس لیے فرمایا اگر ایجاب للحال کی نیت نہ ہو تو بے نہیں ہوگی۔ فرماتے بخلاف صیغہ ماضی کے فإن البيع بها لا يتوقف على النیت، ابھی میں نے بتا دیا ماضی کا صیغہ اس میں تو احتمال ہی نہیں ہے کہ اس میں وعدے کی بات ہو رہی ہے یا کرنے نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ماضی کا صیغہ تحقق وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقود میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ فقہ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کرو، کیونکہ جس چیز کو آپ وجود دینے جا رہے ہو یقینی طور پر اس کا وجود، اس کی تعبیر ماضی کے صیغے سے ہوتی ہے۔ حال یا استقبال میں تو احتمالات، استقبال میں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، حال میں احتمالات ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ ماضی کا صیغہ تحقق وجود کے لیے متعین ہے، لہذا لا یتوقف علی النیت، نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَمَحِّضُ لِلْاِسْتِقْبَالِ فَهُوَ كَالْأَمْرِ، رہا مضارع کا وہ صیغہ جو استقبال کے لیے خالص ہو، اور آپ کو پتا ہے نا کہ وہ استقبال کے لیے خالص کون سا مضارع کا صیغہ ہوگا، سین والا، صوفہ والا، نفی میں جو ہے لن کے ساتھ۔ تو جو مضارع کا صیغہ مستقبل کے لیے خالص ہو جائے پھر وہاں پہ اس سے بے نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی عقد نہیں ہو سکتا۔ فہو کالامر، وہ صیغہ جو ہے نا امر کی طرح ہے، اور امر تو حکم ہے نا، لا یصح البیع بہ، اس سے بے نہیں صحیح ہو سکتی، ولا بالنیت، وہاں نیت بھی نہیں ہوگی صحیح، آپ نیت بھی کرتے رہ جائیے تو نیت بھی کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حال کا تو احتمال ہی نہیں ہے، وہ تو مستقبل کے لیے، وہ تو سرے سے وعدہ ہوا، وہ تو مکمل طور پر وعدہ ہوا، میں یہ خرید لوں گا، میں یہ بیچ دوں گا، یا بیچ دو، خرید لو۔ امر کے صیغے وہ مستقبل کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور مضارع کا وہ صیغہ جو کہ مستقبل کے لیے خالص ہو جائے، یہ دونوں ایک درجے میں ہو گئے، اس سے بے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایجاد و ما لم یکن پر یہ دلالت نہیں کرتے، اور ایجاد و ما لم یکن یا کسی چیز کے ابھی ابھی کرنے کا کوئی احتمال نہیں، مستقبل میں کرنے کا کی بات ہو رہی ہے، ابھی کرنے کا، ابھی وجود دینے کا کوئی احتمال نہیں، تو آپ کی نیت کیسے کام کرے گی؟ فرماتے ہیں کہ وقد اوضحناه فی شرح الکنز، علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں پورے طور پر واضح کر دیا، اور ابھی ہم نے جو تقریر کی ہے اس سے آپ کو بھی اس کی وضاحت معلوم ہو گئی ہوگی، اس کی تفصیل معلوم ہو گئی ہوگی۔ فرماتے ہیں آگے دیکھیے، وقالوا لا يصح مع الحزن لعدم الرضا بحکمہ معه، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع حزل کے ساتھ درست نہیں ہوگی۔ اور چونکہ انہوں نے بیع کے ساتھ ساتھ اقالہ اور اجارہ کو ملایا تو سب کے لیے یہ مثالیں ہیں، تو بیع یا اجارہ وغیرہ یہ حزل کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد و حزلہن جد، نکاح، طلاق اور عتاق، تین چیزیں بتا دی کہ نکاح، طلاق اور عتاق یہ آپ ارادے سے کرو تب بھی وہ مانا جائے گا کہ آپ کر رہے ہو، اس کا وجود ہو جائے گا، اور مذاق میں کرو، کھیل کے طور پہ کرو تب بھی اس کا وجود ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کی بات آپ دیکھ لیجئے، حزل کے ساتھ جہاں جہاں جن جن عقود میں رضامندی چاہیے، حزل رضامندی کے منافی ہے، اس عقد کا وجود نہیں ہوگا۔
بے کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی الا ان تکون تجارۃ عن تراض، جیسے قرآن پاک میں الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها، اور ایک جگہ بھائی قرآن پاک تراضی کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدنا بیچنا بغیر رضامندی کے نہیں ہو سکتا۔ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یہی تعریف ہے بے کی۔ اس لیے حضل میں تو کوئی رضامندی نہیں ہے، آپ کھیل رہے تھے، بیچ تھوڑی رہے تھے، ڈرامہ چل رہا تھا۔ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہم بیچ رہے ہیں، حالانکہ بیچ نہیں رہے ہیں، تو یہ حضل ہے۔ حضل کے ساتھ بے درست نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ حضل میں رضامندی نہیں ہے، آپ بیچنا نہیں چاہتے ہیں، بس یہ کہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں۔ لعدم الرضا بحکم ہی، کیونکہ بیع کے حکم پر رضامندی نہیں پائی جاتی، معہو مع الحضل، اے مع الحضل، حضل کے ساتھ۔ آپ اپنی گاڑی کو زید سے بیچ رہے ہیں، تو آپ بیچنا چاہتے ہیں اور اس لیے بیچ رہے ہیں، رضامندی ہے آپ کی، تو یہ بیچنا پا لیا جائے گا، ایجاب و قبول پا لیا جائے تو۔ لیکن کسی پیپر پہ لکھوانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، یا یوں ہی کھیل کود میں مذاق مذاق میں یہ ہو گیا کہ میں نے تمہیں بیچا، انہوں نے کہا میں نے خریدا، تو بیچا جب کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اب آپ کی گاڑی نہیں رہ گئی، اب چلی گئی اس کی ملکیت میں، تو حضل جو ہے وہ تو اس کے منافی ہے۔ اس کا مطلب بے کے ساتھ، حضل کے ساتھ بے کے حکم پر رضامندی نہیں ہے، وہ تو یوں ہی کھیل کر رہا تھا، وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ گاڑی میری ملکیت سے نکلے، اس لیے رضامندی نہ پائے جانے کے سبب بے درست نہیں ہوگی۔ چلیے، وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ، رہا ہبہ، یہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، ہبہ بھی خالص مباحات عقد مباح عقود میں سے ہے، اس لیے نیت پر موقوف نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ لو وہب مازحا صحت، اگر کسی نے کسی کو مزاح کے طور پر کوئی چیز دے دی تو یہ بھی ہبہ درست ہے، کما فی البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے اپنے حاشیے میں، اپنے نسخے میں حاشیہ لگا دیا ہے یہاں پہ، ای لو وہب لمن طلبہ مازحا صحت، لا فالمزاح فی الطلب لا فی الہبۃ، بأن الہبۃ فإن الہبۃ لا تصح بدون الرضا كما قال الحموی۔ یہ غالباً علامہ حموی کی عبارت سے مستفاد ہے، کہ یہ بہت پہلے میں نے یہ حاشیہ اس پہ لگا دیا تھا۔ فرمایا کہ لو وہب مازحا، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہبا کر رہے ہیں، آپ نے ہنسی کھیل میں ہبا کر دیا تو ہبا درست ہو جائے گا، نہیں، آپ کی رضامندی تو ضروری ہے۔ ہبا کا بیان آپ نے قدوری شریف میں پڑھ لیا ہے کہ ہبا جو ہے وہ ارادے سے، قصد سے کسی مال کو کسی کو دینا، اور ہبا تام کب ہوتا ہے؟ جب قبضہ ہو جاتا ہے، تو ارادہ اور قصد ہے ہی نہیں، اور آپ کی ملکیت سے آپ کا مال نکل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو مازحن جو ہے نا، یہ گویا کی مفعول ہے، حال نہ مان کر کے اس سے مفعول مانیے، لو وہب مازحن، یہ فاعل کی ضمیر سے حال نہیں ہے، بلکہ وہبہ کا مفعول ہے، یعنی اگر کسی نے کسی مزاح کرنے والے کو ہبا کر دیا تو یہ ہبا درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنسی ہنسی میں وہ، اس نے کوئی چیز آپ سے مانگی، لوگ جو ہیں ہنسی کھیل میں 10 روپے 20 روپے مانگ لیتے ہیں، موبائل مانگ لیا،
ہیں شادیوں میں بہت چلتا ہے، کوئی چیز مانگ لی، ہنسی میں مانگ لیا، مانگنے کا ارادہ نہیں تھا، بس مانگ لیا، اور ارادہ نہیں تھا کہ مجھے ضرورت ہے، بس کہہ دیا دے دو. تو ہنسی ہنسی میں، کھیل کھیل میں کسی نے کوئی چیز مانگ لیا اور دینے والے نے ارادے سے دے دیا، تو یہ ہبہ مکمل ہو جائے گا. تو جو طالب ہبہ ہے اس کے مزاح کا یا اس کی نیت کا، اس کے ارادے کا اعتبار نہیں ہے، واہب کی رضامندی کا اعتبار ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی مازح کو کوئی چیز ہبہ کر دے تو یہ ہبہ درست ہے، کما فی البزازیہ. ولیکن لو لقن الہبۃ ولم یعرفها لم تصح لا لاجل ان النیۃ شرطها وانما هو لفقد شرطها وهو الرضا. یوں ہی اگر ہبہ کی کوئی تلقین کرے اور ہبہ کو نہ جانتا ہو تو ہبہ کرنا درست نہیں ہے. یعنی موہوب لہو نے واہب کو تلقین کی کہ تم ایسا جملہ بولو، وہ بیچارہ بیوقوف تھا یا ناسمجھ تھا یا اس کو آپ کے کلمات کا مفہوم پتہ نہیں تھا. آپ نے اس سے کہا کہ یوں بولو کہ میں نے اپنا موبائل تم کو دیا، یہ آپ نے تلقین کر دی اس کو یا لکھ کے دے دیا یہ جملہ بولو، اور اس نے وہ جملہ بول دیا اور اس کا مطلب اسے سمجھ میں نہیں آیا، وہ نہیں جانتا. حالت مرد میں ایسا ہوتا ہے، بے ہوشی میں، یعنی ہوش و حواس سلامت نہیں ہے، بول سکتا ہے بندہ، تب ایسا ہو سکتا ہے. یا معتو یا مجنون یا بچے صبی وغیرہ کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے، یا دوسری زبانوں میں کبھی ہو سکتا ہے، بندہ عربی نہیں جانتا، انگلش نہیں جانتا، اور سامنے والا اتنا بڑا جو ہے وہ سازشی ہے کہ اس نے عربی میں یا انگریزی میں اس کو کہا کہ یہ جملہ بولو، اور اس کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، اس نے بول دیا، تو کیا ہبہ درست ہوگا؟ لم تصح. شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم یوں بولو، میرا سارا جہیز آپ کا، میں نے اپنا سارا جہیز آپ کو دیا، اور وہ بیچاری سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا، کس لیے کر رہے ہیں، کیا ہے دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ملکیت سے سب کے سب جہیز نکل جائے گا اور اب ان کا ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں سمجھا اور اس نے تلقین کی بنیاد پہ بول دیا، تو کیا یہ ہبہ درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے. اس کی نادرستگی اس وجہ سے نہیں ہے کہ نیت شرط ہے، ہبہ کے لیے نیت شرط ہے، نہیں، رضامندی شرط ہے. وَإِنَّمَا هُوَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا، ہبہ کی شرط، ایک شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے، وہ شرط کیا ہے؟ رضامندی. نیت نہیں پائی گئی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ رضامندی نہیں پائی گئی. یہ اپنا مال اپنی ملکیت سے نکلے تو رضامندی سے نکلے. جی یہ بھی مثال ہو گئی. ہبہ کی تلقین کسی نے کر دی، مفہوم اس جس کو تلقین کی گئی اس کو پتہ نہیں ہے، بول دیا اس نے، اسی قدر پر ہبہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے کیونکہ رضامندی نہیں ہے. وَلِذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهَا لَمْ تَصِحَّ، اور یہی وجہ ہے، یعنی رضامندی کا نہ پایا جانا، کہ اگر کسی کو ہبہ پر مجبور کیا گیا اور اس طرح سے ہبہ کرا لیا گیا، لم تصیحہ، تب بھی ہبہ نہیں ہوگا. لوگ مجبور کر کے کسی سے پراپرٹی اپنے نام کروا لیتے ہیں، یا دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے، اب سمجھ نہیں ہے، تو ان کو سمجھا بجھا کر کے یا ضعیفی میں ان کو مجبور کر کے یا سوتے میں ان کا دستخط لے لیا پیپر تیار کروا کے، بڑی لوگ چالیں چلتے ہیں. تو حالت اکراہ میں اگر کوئی کسی سے ہبہ کرا لے تو چونکہ اکراہ رضامندی کے منافی ہے، رضامندی نہیں پائی گئی، ہبہ درست نہیں ہوگا. فرماتے ہیں بخلاف الطلاق والعتاق، برخلاف طلاق و عتاق کے، اس میں رضامندی سے نہیں چاہیے. ان کے بارے میں تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان کا جد بھی جد ہے اور ہزل بھی جد ہے. طلاق دینے کے لیے آپ طلاق دینا آپ کی مجبوری ہے، طلاق دینا چاہتے ہیں، آپ نے رضامندی ہے چاہے نہ، طلاق ہو جائے گی. اسی لیے حالت اکرام میں بھی طلاق ہو جاتی ہے.
حالت اکرام میں بھی عتاق آزادی ہو جاتی ہے. فإنهما يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما اس لیے کہ نکاح اور طلاق اور عتاق یہ تو تلقین سے بھی ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو ان دونوں کے معنی اور مفہوم کو نہ جانتا ہو. لہذا کسی نے شوہر سے کہا کہ تم اپنی بہن کو بیٹی کو طلاق دلوانا مقصود ہے تو اس کے شوہر کو فورس کیا یا پھر تلقین کی کہ تم یوں جملہ بولو کہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، اور اس کا مطلب جو ہے جو جملہ یہ بلوا رہا ہے وہ ایسی زبان میں بلوا رہا ہے کہ اس کا مطلب اس کو پتہ نہیں ہے شوہر کو، اور اس نے تلقین کی بنیاد پہ شوہر نے بول دیا تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. اس لیے کہ یہاں پر رضامندی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ تلقین کی بنیاد پر اسے مفہوم پتہ نہیں ہے، وہ بول رہا ہے تو رضامندی نہیں ہے. حالت اکرام میں بول رہا ہے تو رضامندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز ہو جائے گی. کیوں؟ رضامندی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لأن الرضا ليس بشرطهما، کیونکہ رضامندی شرط نہیں ہے. وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِمَا يَقَعَانِ، اسی طور پر یہ بھی اسی وجہ سے یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا طلاق دینے پر یا غلام باندی کو آزاد کرنے پر اور مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا تب بھی طلاق و عتاق ہو جائیں گے. اس لیے کسی نے اختلافات میں فورس کیا شوہر پہ کہ تم طلاق دو، طلاق ہو جائے گی. لیکن آپ پڑھیں گے تفصیل میں کہ کتابت جو ہے دستخط زبردستی کروا لینے سے یا طلاق کا جملہ لکھوا لینے سے طلاق نہیں پڑے گی اگر حالت اکرام میں ہو تو. حالت اکرام میں زبان سے بلوائیں گے تو طلاق پڑ جائے گی. کتاب خطاب کی طرح ہے حالت رضا میں، ہر حال میں خطاب کی طرح نہیں ہے. چلیے فرماتے وہ امت طلاق، اب طلاق پر آ جائیے. کیا طلاق کے لیے نیت ضروری ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ طلاق کی دو قسمیں، سری اور کنایا. فالاول لا يحتاج في وقوعه الیہا، تو طلاق سری الفاظ میں اگر دے گا، سری طلاق کے پڑھنے میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سری لفظ وقوع طلاق میں نیت کا محتاج نہیں ہے. کسی نے اپنی زوجہ سے کہا انت طالق، نیت کرے نہ کرے طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ سری میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. کنائے میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. فلو طلق غافلا او ساہیا او مخطئا وقع، تو اگر فلاں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی حالانکہ وہ غافل تھا، بالکل توجہ نہیں تھی اور طلاق دے دی، یا بالکل بھولا ہوا تھا کہ میں کیا بولوں گا تو کیا مطلب ہوگا، اور حالت سہو میں اس نے طلاق دے دی، یا مخطئا وہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا اور بول کچھ گیا، زبان پھسل گئی اور طلاق کا لفظ نکل گیا، یا پھر یہ کہ وہ کسی اور کو طلاق دینا چاہ رہا تھا، اس کی چند ازواج ہیں، کسی اور زوجہ کو طلاق دینا چاہ رہا تھا اس کا نام لے کر کے، اور نام دوسری زوجہ کا نکل آیا تو طلاق ہو جائے گی جس کا نام لیا. اس لیے کہ یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہے سری الفاظ میں. حتی قالوا، یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں ان طلاق یقع بالالفاظ المصحفہ قضاء، کہ طلاق الفاظ مصحفہ سے بھی پڑ جاتی ہے. قضاء، الفاظ مصحفہ سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے، یعنی ایسے کلمات طلاق کا وہ لفظ استعمال کریں جس میں رد و بدل کر دیا گیا، تصحیف ہو گئی، الٹ پھیر کلمات یا حروف کے میں الٹ پھیر ہو گئی، یا پھر یہ کہ عجمی لوگوں نے اس لفظ کو کا تلفظ ٹھیک سے نہیں کیا. تو آپ دیکھیے بہار شریعت وغیرہ میں اس کے الفاظ ملیں گے. یہاں بھی دیکھ لیجئے علامہ حموی کیا فرماتے ہیں.
یہ مصحفہ ایک سو گیارہ میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں، حتی قالوا ان الطلاق یقع بالالفاظ المصحفہ قضاء الالفاظ المصحفہ خمس، ہے طا لام الف قاف لیکن بولتا ہے تا سے، طا کا تلفظ نہیں آتا، تو طلاق یا طلاق یا طلاق یا طلاق یا طلاق اس قسم کے جملے بولے، اور وہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، لیکن اس لفظ سے جو کہنا چاہتا تھا وہ مفہوم ادا کر دیا اس نے، تو طلاق پڑ جائے گی، فیقع قضاءً، قضاءً طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ اس کے نزدیک تو متعین ہے۔ جی تو صریح الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس صریح لفظ کو الٹ پھیر کر کے بول دیا تو وہ اس سے کنائی نہیں ہو گئے بلکہ صریح ہی رہے، لہٰذا قضاءً طلاق پڑ جائے گی۔ دیانتاً پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، جب یہاں پہ قضاءً کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیانتاً نہیں پڑے گی، یعنی فیما بینہ و بین اللہ، کیونکہ جو لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا تھا جان بوجھ کر کے دوسرا لفظ استعمال کیا، ایسا لفظ استعمال کیا جس کا مفہوم اور معنی شرعاً یا اصطلاحاً نکاح کی گرہ کو کھول دینا اور نکاح کو زائل کر دینا اس کا معنی ہے ہی نہیں، تو کیسے طلاق پڑے گی؟ ولیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن الفاظ مصحفہ سے بھی طلاق پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زوجہ کا ہی قصد کرے، اس لفظ سے زوجہ کو ہی طلاق دینے کا ارادہ کرے۔ یہاں پر دیکھیے گا، ذرا فرق دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی طلاق پڑ جائے گی کیونکہ معنی متعین ہے۔ لوگ طلاق دے کے کہتے ہیں کہ میں نے طلاق کے الفاظ تو بولے، میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صریح لفظ سے آپ نے طلاق دی، طلاق ہو گئی، لیکن ایک چیز اور ہے وہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ اضافت طلاق الی الزوجہ، وہ یہاں مراد لے رہے لیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، ہاں ضمیر جو ہے نا وہ معہود فی الصحن زوجہ کی طرف راجع ہے۔ تو جس نے یہ کلمات بولے بس یوں ہی بول دیا، اور اس کی نیت یعنی اس کا ارادہ زوجہ کو چھوڑنے کا نہیں ہے، یعنی زوجہ کے لیے نہیں بولا اس نے، اس لفظ سے زوجہ مراد نہیں لیا، طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ تو صریح میں بھی ہے، اس لیے آپ فتاوا دیکھیں گے تو یہ باتیں ملیں گی، کسی نے بس یوں ہی کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، یا یوں ہی کہہ دیا میں طلاق دیتا ہوں یا میں نے طلاق دی، طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے کہا ہی نہیں کہ کس کو طلاق دیتا ہوں۔ تو وقوع طلاق کے لیے اضافت طلاق بھی ضروری ہے، اس نے طلاق یا مصحف لفظ استعمال کر تو دیا، لیکن جو الفاظ استعمال کیے اس سے اپنی زوجہ کا ارادہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی طلاق، اور زوجہ کا ارادہ کر لیا تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہا لا بد ان یقصدها باللفظ۔ قالوا فقہا فرماتے ہیں لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة انت طالق لم يقع الطلاق بحضرتها، یہ بھی مثال دیکھ لیجئے، قصد تو ضروری ہے، یعنی جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے لیے طلاق دینے کا ارادہ اور اسی کی طرف طلاق منسوب کرنا یہ تو ضروری ہے، ورنہ طلاق نہیں پڑے گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کے مسائل کی تکرار کر رہا ہے زوجہ کی موجودگی میں اور ہر بار کہتا ہے انت طالقن، اس کی موجودگی میں کہہ رہا ہے، پھر بھی اس کی موجودگی میں طلاق نہیں پڑے گی،
کیونکہ اس کو دینا یعنی وہ مراد ہے ہی نہیں. آپ طلاق کے بیان پڑھیں گے پڑھائیں گے، کوئی استاد ہے جو اپنی زوجہ کو کتاب الطلاق پڑھا رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یوں طلاق پڑے گی کہ مرد کہے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اور وہ اسی زوجہ ہی کو بول رہا ہے. لیکن اس سے مراد زوجہ کی طرف طلاق کی اضافت نہیں ہے. تو جتنی بار بھی انت طالقن بول دے گا طلاق نہیں پڑے گی. یہ دیکھیے فقہ نے فرمایا مسائل طلاق کی تکرار زوجہ کی موجودگی میں کر رہا ہے، اور ہر بار انت طالقن کہا، اس کی موجودگی میں طلاق نہیں پڑے گی. یوں ہی آپ دیکھ لیجئے وَلَوْ كَتَبَتْ امرأتی طالق او انت طالق وقالت له اقرأ علی فقرأ علیہا لم یقع لعدم قصدہ باللفظ. یہ دیکھیے بڑی زوجہ جو ہے بڑی تیز تھی اور اس نے اپنے شوہر کو یوں استعمال کیا. شوہر سے کوئی بیوقوف شوہر تھا، اس سے آزادی کے لیے سوچا کہ یہ طلاق تو دے گا نہیں لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، تو اس نے ایک پیپر پہ لکھ دیا، زوجہ نے ایک پیپر پہ لکھ دیا امرأتی طالقن، میری بیوی کو طلاق، یا ایک پیپر پہ لکھ دیا انت طالقن. اور اب وہ پیپر اس نے شوہر کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جملہ میرے اوپر پڑھ دو. انت طالقن لکھ کر کے زوجہ نے اپنے شوہر کو دیا کہ یہ جملہ جو لکھا ہے یہ ذرا پڑھو تو مجھے دیکھتے ہوئے. فقرأ علیہ، تو شوہر نامدار بھی ایسے ہی نکلے، کچھ سمجھ نہیں ہے، انہوں نے وہ جملہ پڑھ دیا علیہا، اسی پر کہ ہماری زوجہ ہم سے کہہ رہی ہیں ذرا پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے وہ جملہ پڑھ کے سنا دیا. طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لم یقع، طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر نے تو امتثال امر کیا ہے نا، اپنی زوجہ کی بات مانی ہے کہ ذرا پڑھ کے سنا، اس نے پڑھ کے سنا دیا. اس کا کہاں ارادہ تھا انشاء طلاق کا؟ طلاق دینا یہ عقد ہے، اس کا ارادہ ہو اور مراد ہو کہ وہی اپنی زوجہ، اس نے امرأتی کہا لیکن امرأتی سے مراد وہ عبارت میں جو لکھا ہوا ہے لفظ امرأتی، اس سے مراد وہ جو سامنے میری زوجہ موجود ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ تو عبارت متعین ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو اضافت طلاق کہاں پائی گئی؟ اس لیے یہ طلاق نہیں پڑے گی. یہ سب باریک قسم کے مسائل ہیں، اس کی توجیہ میں نے بہت مناسب انداز میں الحمدللہ کر دی ہے. فرماتے ولا ینافیہ قولہم ان الصریح لا یحتاج الی النیۃ. یہ ابھی ایک دو مسئلے آپ نے سن لیے کہ زوجہ کی موجودگی میں کوئی مسائل طلاق کی تکرار کرے اور اسی کی طرف دیکھ دیکھ کر کے جو ہے نا وہ مسئلے کی تکرار سکھا رہا ہے، اسے کہہ رہا انت طالقن انت طالقن، طلاق نہیں پڑے گی. یا زوجہ نے انت طالقن لکھ کر کے شوہر کو کہا ذرا یہ پڑھو تو مجھے سناؤ مجھے، اور شوہر نے پڑھ دیا تب بھی طلاق نہیں پڑے گی. یہ جو دو تین مسائل آپ نے سیکھ لیے، یہ کیا اس اصل فقہا کے منافی ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ صریح کلمات میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس شوہر نے تو بیوی کو دیکھتے ہوئے صریح لفظ استعمال کیا، انت طالقن کہا ہے، تو اس کی نیت ہو نہ ہو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کی توضیح میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ فقہا کے اس قول کے منافی نہیں ہیں کہ جو فقہا نے فرمایا صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ صحیح بات ہے کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نیت مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی مراد اس کی زوجہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کلمے سے اس کی مراد نیت ہو، چاہے اس لفظ سے مراد اس کو طلاق دینے کی نیت ہو چاہے نہ ہو. لفظ طلاق سے اس کی نیت طلاق دینا ہو چاہے نہ ہو طلاق پڑے گی، لیکن لفظ امرأتی یا لفظ انتی سے مراد تو اس کی زوجہ ہو. یہ فرق ہے. وقالو، فقہا فرماتے ہیں لو قال انت طالق ناویا الطلاق من وساق لم یقع دیانتا وقع قبعا. کسی نے اپنی زوجہ سے کہا انت طالق، تجھے طلاق، اور مراد کیا ہے؟ طلاق کا لغوی معنی نہ کہ اصطلاحی معنی، یعنی بندشوں سے آزادی. طلاق کا معنی بندشوں سے آزادی. کوئی بندش ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ فلاں کے گھر مت جانا، اور
یا بازار مت جانا، اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ جو میں نے پابندی لگائی تھی وہ پابندی ختم کر رہا ہوں، تم جا سکتی ہو. تو انت طالقن سے مراد انت طالقن من وثاقی قضا و قضا، یا اس کے ہاتھوں میں بندش ایک رسی باندھ دی تھی اور اب اس سے کہہ دیا کہ چلو تم کھول لو، تم کو بندش سے آزادی میں دیتا ہوں. طلاق سے مراد نکاح سے آزادی نہیں بلکہ بندش سے آزادی. تو طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرماتے ہیں طلاق دیانتاً نہیں پڑے گی، قضاً پڑے گی، کیونکہ اس نے صریح لفظ استعمال کیا. اب وہ نیت کر رہا ہے طلاق من وثاق، تو قضاً اس کا کیسے اعتبار ہوگا؟ کیونکہ لفظ وہ استعمال کیا جو طلاق کے لیے متعین ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہانہ بازی ہو گئی کہ میری نیت جو ہے نکاح سے آزاد کرنا نہیں تھا بلکہ کچھ بندشیں میں نے لگا رکھی تھیں، اس سے آزاد کرنا چاہتا تھا میں. تو اس کی بات فیما بین العباد نہیں مانی جائے گی، قضاً نہیں مانی جائے گی، نہیں، ہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، طلاق ہو جائے گی، لیکن دیانتاً مان لی جائے گی، کیونکہ بولنے والا وہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے کس لیے بولا، اور وہ صراحت کر رہا ہے کہ میں نے اس لیے بولا. تو اس کی نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے دیانتاً وہ طلاق نہیں پڑے گی، قضاً پڑ جائے گی. فرماتے وفی عبارت بعض الکتب ان طلاق المخطی واقع قضاء لا دیانتاً. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مخطی کی طلاق ہو جاتی ہے قضاء نہ کی دیانتاً. فظہر بہذا ان الصریح لا يحتاج الیہا قضاء ويحتاج الیہا دیانتاً. جب یہ لکھا ہوا ہے کہ مخطی کے طلاق قضاء پڑ جاتی ہے، دیانتاً نہیں پڑتی، تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ صریح میں نیت کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے قضاء، اور دیانتاً نیت کی ضرورت ہے. کیونکہ مخطی ہے تو اس کا مطلب نیت نہیں ہے، اور مخطی کے طلاق آپ کہہ رہے ہیں قضاء پڑ جائے گی، اس کا مطلب قضاء نیت کی ضرورت نہیں ہے. دیانتاً نہیں پڑے گی، اس کا مطلب دیانتاً نیت کی ضرورت ہے. فرماتے ولا یرد علیہ قولہم انہ لو طلقها ہادلا یقع علیہ قضاء و دیانتاً. اس پر یہ فقہا کا یہ قول وارد نہیں ہوتا کہ جو فقہاء کرام نے فرمایا کہ شوہر نے اگر اپنی زوجہ کو ہازلاً طلاق دیا، ہنسی میں کھیل میں، ارادہ نہیں تھا طلاق دینے کا، تو دیانتاً قضاءً دونوں طور پر طلاق پڑ جائے گی، دونوں طور پر طلاق پڑ جائے گی اگر ہنسی کھیل میں طلاق دی. یہ جو فقہاء نے فرمایا یہ اس مسئلے کے مضاد اور منافی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس مسئلے میں تو طلاق مخطی کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ طلاق حاصل کی بات چل رہی ہے. حدیث پاک نے طلاق مخطی کے بارے میں نہیں فرمایا، طلاق حاصل کے بارے میں فرمایا. لأن الشارع صلی اللہ علیہ وسلم جعل حزلہ به جدا، کیونکہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کے حزل، مرد نے طلاق کے ساتھ جو حزل کا معاملہ کیا اس کو بھی جد قرار دیا ہے، اس کے ہنسی مذاق میں کرنے کو ارادے سے کرنا قرار دیا، اس لیے طلاق پڑ جائے گی. چلیے ٹائم زیادہ ہو گیا، یہیں پر درس ختم کرتے ہیں، روکتے ہیں.